السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اور اللہ کا راز۔ میرے دوستو، انسانوں میں چھپی اللہ کا وہ پوشیدہ راز جسے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو ایسا تکمیل پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ ایک جگہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتہ عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو آخر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا آخر مقصد کیا ہے، اور انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آج اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا بنا رہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کی اس دنیا میں جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے، ان ساری تخلیقات میں تاریخ میں موجود ہے۔ اس میں بہت سے بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں، اپنے آپ کو جاننا ہے۔ کیا کہتے آئے ہیں؟ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو جاننا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے اندر کی سفر پر روانہ ہونا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف ریاستیں کی جاتی ہے۔ ان مشقوں اور ریاستوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنس، اسپریچل ینگ عرفان اینڈ نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قصد سے نہیں بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کی کتابوں کی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاستوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ دوستو، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔
یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلسفر اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہاں انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں ہو یا جنگلی جانور ہو یا پیڑ پودے ہو، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جہاں سے جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی اقبال، بایزید ہستامی، صوفی سنت، فقیر درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر کرنے پر آ جائے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، انسان اگر گرنے پر آ جائے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آ جائے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ انسان کی جب نظر اوپر کی طرف دکھائی دیتی ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں، آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے اوپر کون کون سی جہاں پوشیدہ ہے، شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں مل جانا ہے، لیکن وہ جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پوشیدہ رکھی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کی پاس جانا چاہتی ہے، لیکن اس انسان کا سارا دھیان اس کی ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے اور اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ دوستو، انسانوں کو اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے۔ ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے سے معلوم چلا کہ انسانوں کو اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کی کیا ہے، تاکہ میں اپنے اصل مقصد کو پہچان لوں اور اپنے اصل مقصد کو پہچان کر اپنے اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہو جاؤں اور اپنے رب کو راضی کر لوں اور اپنے روح کو خوش کر دوں، تاکہ ہمارا روح کسی بھی طرح سے بیمار نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔